الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بندہ قلب سلیم لایا وہ اسے کام آئے گا۔ قلب سلیم کہتے ہیں کہ جس دل پر گناہوں کے اثرات نہ ہوں، جس دل میں روحانی بیماریاں نہ ہوں۔ اگر روحانی بیماریاں ہوں تو وہ قلب سقیم ہوتا ہے، بیمار دل، اور اگر تندرست ہو تو وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے دل کو روحانی بیماریوں سے پاک کرنے کی محنت کریں۔ کتنا پاک ہوں گے یہ اللہ جانتا ہے، مگر محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دستور ہے۔ جو بندہ بھی اخلاص سے محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، بلکہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک بندہ ہوگا جو توبہ کرنا چاہتا ہوگا مگر شیطان اس کو پھر گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ساری زندگی اس کا یہی حال۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو دیکھیں گے اور فرشتوں کو بلا کر فرمائیں گے کہ دیکھو یہ میرا بندہ نیک بننا چاہتا تھا، نیکی پہ جمع رہنا چاہتا تھا، یہ شیطان بدبخت اس کو گرا دیتا تھا، مگر یہ گر کے پڑا نہیں رہتا تھا، یہ پھر اٹھ جاتا تھا، پھر نیکی کی نیت کر لیتا تھا، پھر شیطان اسے گرا دیتا تھا، پھر یہ کھڑا ہوتا تھا، ساری زندگی شیطان اسے گراتا رہا اور یہ توبہ کے ذریعے اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اٹھنا ہی یہ چاہتا تھا، میں نے اس کی وجہ سے استقامت والے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرما دیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور بار بار توبہ کرنی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے کہ میرا یہ بندہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ ہم اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے، تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مگر ہم ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے۔ جب پیار آ گیا تو پھر تزکیہ ایک لمحے کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بندہ بھی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا لا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، ہاں اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ستھرا فرما دیتے ہیں۔ تو جب معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو ہمارا کام فقط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں دھوئیں، کوشش کریں اتنا کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ اس کی سادہ سی مثال یہی ہے کہ بچہ چلنا نہیں جانتا اور باپ اسے کھڑا کر کے اپنی طرف بلاتا ہے، بیٹے آؤ۔ باپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی اس نے چلنا سیکھا نہیں ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے کہ باپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کبھی ایک سٹیپ لیتا ہے، کبھی دو سٹیپ لیتا ہے، اور کبھی پہلے سٹیپ پہ ہی گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، پکڑتا ہے اور اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ میرے بلانے پہ اس نے قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم پر قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا. تو جس نے اٹھا لیا اور اخلاص کے ساتھ اٹھایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رہنے دیتے. اس لیے فرمایا من طلب فقد وجد، جس نے طلب کی اس نے پا لیا. جو روحانی بیماریاں روزانہ بیان ہو رہی ہیں ان میں ایک بیماری ہے بخل. بخل کہتے ہیں کنجوسی کو. انسان کے اندر مال کی محبت کئی دفعہ اتنی آتی ہے کہ اس کے لیے مال کو خرچ کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے. دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا کہ وہ اپنی ذات پہ بھی استعمال نہیں کرتا، اہل خانہ پہ بھی استعمال نہیں کرتا، اور اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اور جو نفلی یعنی صدقات نافلہ ہیں وہ بھی نہیں کرتا. تو ایسی محبت مال کی یہ جرم ہے، اس کو بخل کہا گیا، اور بخیل آدمی کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں. چنانچہ جو لطیفہ سر ہے، تیسرا لطیفہ، اس پر ذکر کرنے سے بخل سے نجات مل جاتی ہے. انسان کے دل میں وسعت آ جاتی ہے اور دین کے کاموں پہ، نیک کاموں پہ خرچ کرنے کے لیے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. مال زیادہ ہونا الگ بات ہے، دل کا بڑا ہونا الگ بات ہے. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں دل بڑا ہوتا ہے، بعض امیر ہوتے ہیں دل چھوٹا ہوتا ہے. چنانچہ 80s کی بات ہے، امریکہ میں ایک مرکز بنایا گیا جس کا نام تھا دار الہدا. جب مسجد بن رہی تھی، اس کو پے آف کرنا تھا، تو کمیونٹی کے لوگ آ رہے تھے اور مسجد کے لیے فنڈ ریز کر رہے تھے. ایک نوجوان تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کرے. کہنے لگا میرے وسائل نہیں ہیں، میں $100 بھی نہیں دے سکتا، لیکن دوست احباب مجھ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تو آپ میرا پردہ رکھ لیں، میں ان کو اتنا کہوں گا کہ میں نے حضرت سے بات کر لی، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ڈونیٹ کر دیا ہوگا جو کرنا ہے، اور آپ سے اگر وہ پوچھیں تو آپ بھی کہہ دینا کہ ہاں اس نے مجھ سے بات کر لی تھی. میں نے دل میں سوچا کہ واقعی حالات ایسے ہیں تو اس کا عذر قبول کرنا چاہیے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طیب نفس کے ساتھ خرچ کرے تو اس کا ثواب ہوتا ہے، مارے باندھے کی بات نہیں ہے. چنانچہ میں نے اسے تسلی دی، دعا دی اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس وقت ایک نوجوان آیا جو 1-2 دن پہلے توبہ کی تھی، بیعت ہوا تھا. وہ کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ حضرت اب تو میں نے سچی توبہ کر لی، لیکن توبہ سے پہلے میں بہت خطا کاری کی زندگی گزارتا تھا، بہت ہی بگڑا ہوا تھا. شکر ہے کہ اب میں نے آپ کے ہاتھ سے توبہ کر لی، اب میری لائن بدل گئی. پھر کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ یہاں پر ایک انڈیا کی گلوکارہ آئی تھی اور اس کا جو کنسرٹ تھا اس میں $100 پر پرسن ٹکٹ تھی. تو میں بھی دیکھنے کے لیے گیا تھا، گانا سننے کے لیے. اور یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا نا ابھی، میں نے کہا، کہنے لگا میرے سے آگے یہ تھا اور اس نے اس کنسرٹ کے لیے 12 ٹکٹیں خریدی تھیں، $1200 پے کیے تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک گانے والی عورت کا گانا سننے کے لیے یہ $1200 لگا دیتا ہے، اور اللہ کا گھر بن رہا ہے تو یہ کہتے ہیں میں تو $100 بھی نہیں دے سکتا. تو اصل میں توفیق ہی نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے نیک کاموں میں خرچ کی. ہر بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ دین کے کاموں میں خرچ کر سکے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ تم ظلم سے بچو،
اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، یعنی جتنا ظالم ہوگا اتنا اندھیرے میں ہوگا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشِ، اور تم فحش کاموں سے بھی بچو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشِ، اللہ تعالیٰ فاحش یعنی فحش بندے کو پسند نہیں کرتے، ولا متفاحش، اور متفاحش کو بھی پسند نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، اور تم بخل سے کنجوسی سے بھی بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الشُّحَّ، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو کنجوسی اور بخیلی نے ہلاک کر دیا۔ تو پہلی قومیں بھی بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور اس امت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، نجا اول هذه الامت امت بالیقین والزہد، اس امت کا جو پہلا حصہ تھا وہ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گیا۔ وحالک آخر هذه الامت بالبخل والعمل، اور امت کا جو آخری حصہ ہوگا یعنی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بخل کی وجہ سے اور طول عمل لمبی امیدیں باندھنا، اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ کانا یتعوذ من 5، 5 چیزوں سے۔ من البخل، کنجوسی سے، والجبن، جبن کہتے ہیں بزدلی کو، وفتنۃ الصدر، اور سینے کا فطرہ یعنی سینے میں شکوک شبہات آ جائیں، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، وسوء العمر، اور ایسی عمر ہو کہ جس میں بندہ دوسروں کا محتاج بن جائے، ایسی عمر میں پہنچنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ تقریباً پہلے والی حدیث ہی کی باتیں ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے، لیزینس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، والجبن، اور بزدلی سے، والبخل، اور کنجوسی سے، 3 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، البخل شجرۃ من اشجار النار، بخل دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، طعام السخی دواء، سخی بندے کا کھانا یہ بیماریوں کے لیے دوا ہوتی ہے۔ اور تنوخی رحمت اللہ نے فرمایا، طعام الشحیح داء، اور کنجوس بندے کا کھانا بیماری ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَكْبَرُ مِنَ الْبُخْلِ، اور بخل سے بڑی بھلا اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی بخل سب سے بڑی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ثلاثۃ یبغضهم اللہ تعالی، البخیل والمنان والفاجر، ایک کنجوس بندہ، دوسرا احسان جتلانے والا بندہ، کسی کے ساتھ بھلا کیا اب ہر وقت یہ احسان جتلاتا ہے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں احسان جتلانے والا، والفاجر، اور گناہ میں پڑ جانے والا۔ تو جو بندہ کنجوس ہو اور گناہوں میں لپک پڑے اور دوسروں پر احسان جتائے، اگر کسی کے ساتھ خیر کرے، تو یہ 3 چیزیں ہیں جن 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، السخی الجہول احب الی اللہ من العابد البخیل، اگر کنجوس بندہ عابد بھی ہوگا تو جاہل جو سخی ہوگا اللہ کو جاہل سخی اس سے زیادہ پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ بندہ عابد بھی ہے
اور بخیل ہے تو بخل کی وجہ سے اس کی عبادت بھی پسند نہیں ہے، اور جو سخی ہے اس کے سخاوت کی وجہ سے اس کا جہل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب عدی بن حاتم آئے جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، تو حاتم تائی اس زمانے میں سخی مشہور تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ تمہارے باپ کے اندر ایک صفت تھی جس کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے اس کا اکرام فرمایا، حاتم تائی کے بیٹے کا اکرام کیا، تیرا باپ سخی تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد، کہ بندے کے دل میں کنجوسی اور ایمان دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کنجوس ہے تو ایمان رخصت ہو گیا، پھر ایمان اس کے دل میں نہیں ٹک پاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو صفتیں ایسی ہیں ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، سوء الخلق یعنی بد اخلاقی، والبخل اور بخل۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخیلا ولا جبانا، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بخیل بھی ہو اور بزدل بھی ہو۔ بہادر مومن اللہ کو پسند ہے، بزدل پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے ان البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنت بخیل، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بخیل بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے ہی فرما دینا بہت کافی تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم اٹھا کر کہہ دینا یہ بات بہت مؤکد ہو جاتی ہے۔ تو ہم سوچیں اگر ہمارے اندر یہ بخل کی بیماری ہوئی تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا ہے کہ بخیل اور شحیح میں کیا فرق ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسروں کا خرچ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ یعنی بخیل کی بڑی ہوئی یہ قسم ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، دوسرا کوئی خرچ کر رہا ہو تو اس پہ بھی دل اس کا گھبراتا ہے کہ یہ کیوں خرچ کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے قالت الجنت طوبی لمن دخلنی، جنت نے کہا مبارک ہو اس بندے کو جس کو میرے اندر داخل کر دیا گیا۔ فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا اسکنتک بخیلا، میں بخیل کو تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، یعنی سکونت نہیں دوں گا کہ وہ تیرے اندر آ کر رہے۔ علماء کے اقوال سن لیجئے، فرمایا خمس ہن اقبح شیء فی من کن فیہ، 5 باتیں ہیں جس میں ہوں ان میں سب سے زیادہ کبھی ہوتی ہیں۔ الحرص فی العالم، عالم کے اندر دنیا کی حرص نہیں ہونی چاہیے، عالم کے اندر مال پیسے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، اس کو تو اللہ نے دین عطا کیا اور دین کی شان بڑی ہے۔ والفسق فی الشیخ، اور کوئی بندہ شیخ بھی بنا ہوا ہو اور اس کے اندر فسق و فجور بھی ہو۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو ہو کے رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ تو شیخ ہو اور فسق و فجور میں پڑے
یہ چیز بہت ناپسند ہے. والبخل فی الغنی، اور امیر آدمی کے اندر کنجوسی بہت بری بات. والکذب فی ذی الحسب، اور جو خاندانی بندہ ہو اس سے جھوٹ کا بولنا یہ بہت بری بات ہے. والحدۃ فی السلطان، اور جو بادشاہ ہو اس کے اندر مزاج کی تیزی یہ بہت ناپسند ہے. اس کے اندر تو حلم ہونا چاہیے اور برداشت ہونی چاہیے. الحسد ماحق للحسنات، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. والعجب صارف عن الازدیاد من العلم، اور عجب سے علم کی جو زیادتی ہونی ہوتی ہے اس میں کمی رہ جاتی ہے. یعنی عجب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم میں زیادتی نہیں عطا فرماتے اس بندے کو. ایک بزرگ نے کسی بندے کے بارے میں فرمایا، صغر فلان فی عینی، فلاں بندہ میری نظر میں چھوٹا ہو گیا. لعظم الدنیا فی عینہ، اس لیے کہ اس کی نظر میں دنیا بڑی تھی. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ اس کی نظر میں دنیا بڑی ہے تو میری نظر میں اس کی وقت کم ہو گئی. قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لا ارى ان اعدل بخیلا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بخیل آدمی ہو پھر وہ عدل کرتا ہو. تو بخیل آدمی ہمیشہ ناانصافی کرے گا. اس لیے جو بخیل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت کے حصے بھی نہیں دیتے. جو ورثاء ہیں ان کو حصہ نہیں دیتے، خاص طور پر بیٹیوں کا حصہ تو بالکل ہی نہیں دیتے. اور ہمارے علاقوں میں تو یہ بہت عام مرض ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا، البخیل لا غیبت لہ، بخل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بخیل ہو تو اس کی غیبت نہیں ہوتی اگر کوئی اس کے بخل کی باتیں کرے تو. یہ اتنا ناپسندیدہ کام ہے. جیسے کافر کی غیبت نہیں ہوتی، مومن کی ہوتی ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی بھی کوئی غیبت کرے گا تو وہ غیبت نہیں کہلائے گی. بشر بن حارث فرمایا کرتے تھے، لقاء البخلاء کرب علی قلوب المؤمنین، کہ بخیل بندے سے ملاقات مومنوں کے دل کے اوپر ایک کرب ہوتا ہے. محمد بن المنقدر فرمایا کرتے تھے، اذا اراد اللہ تعالی بقوم شرا، اگر اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، یعنی اس کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، امر علیہم شرارہم، تو ان کا امیر، ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے، جو ان میں سب سے زیادہ برا ہوتا ہے اس کو بنا دیتے ہیں. وجعل ارزاقہم بأیدی بخلائہم، اور جو ان لوگوں کا رزق ہوتا ہے وہ اللہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو بڑے بخیل ہوتے ہیں. تو یہ اس قوم پر اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، لو کان البخل طریقا ما سلکتہ، اگر کنجوسی کوئی راستہ ہوتی تو میں اس راستے پہ کبھی نہ چلتا. ولو کان ثوبا ما لبستہ، اور اگر کوئی کپڑا ہوتی تو میں اس کپڑے کو کبھی نہ پہنتا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے، اور بھی کتابوں میں دیکھی ہے اس کے علاوہ بھی، لیکن اس پر ابھی تحقیق کرنی چاہیے کہ روایت کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے. نبی الاسلام نے فرمایا، قسم الحفظ عشرۃ اجزاء فتسعۃ فی الترک،
کہ 10 حصے قوت حافظہ کے اللہ نے تقسیم کیے، جس میں سے 9 حصے ترکوں کو عطا ہوئے. وَقُسِمَ الْبُخْلُ عَشْرَةَ أَجْزَاءَ فَتِسْعَةٌ فِي فارس، اور بخل کے اللہ نے 10 حصے تقسیم کیے، جس میں سے 9 حصے فارس کا علاقہ، ایران کا علاقہ. وَجُزْءٌ فِي سائر الناس، اور ایک جز باقی پوری دنیا میں ہے. وَقُسِمَ السَّخَاءُ عَشْرَةَ أَجْزَاءَ فَتِسْعَةٌ فِي السودان، اور اللہ تعالیٰ نے سخاوت کے 10 حصوں کو تقسیم کیا، جن میں سے 9 حصے سوڈان میں یعنی افریقی ملکوں میں. وَجُزْءٌ فِي سائر الناس، اور ایک جز باقی تمام انسانوں میں. اور آگے فرمایا وَقُسِمَ الْحَيَاءُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ فَتِسْعَةٌ فِي الْعَرَبِ، اور اللہ نے حیا کے 10 حصوں کو تقسیم کیا، 9 حصے جزیرہ عرب کے لوگوں میں تقسیم ہوئے، ایک حصہ باقی پوری دنیا میں تقسیم ہوا. وَقُسِمَ الْكِبْرُ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ، اور کبر کو اللہ نے 10 حصوں میں تقسیم کیا، فَتِسْعَةٌ فِي الروم، 9 حصے روم یعنی مغربی علاقے جو ہیں ان میں دیے، اور ایک حصہ باقی پوری دنیا میں تقسیم ہوا. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے نعم المال الصالح لرجل صالح، کہ اچھا مال وہ ہے کہ جو پاک بھی ہو اور نیک بندے کے ہاتھ میں بھی ہو، وہ بہترین مال ہوتا ہے، کیونکہ نیک بندہ اس کو نیک جگہ پر استعمال کرے گا. چنانچہ بخل کے 2 درجے ہیں. پہلا ہے کہ بیوی بچوں پہ نان نفقہ خرچ کرنے میں تنگی کرنا یا زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنا، یہ معصیت ہے، گناہ ہے. دوسرا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ خلاف اولا ہے. اگر وہ کرتا تو اس کی آخرت کے اندر درجات بلند ہوتے. چنانچہ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا، حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کوئی علاج بتا دیں. انہوں نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ جی ہے. فرمایا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. چنانچہ وہ گیا اور اس کے پاس جو مال تھا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد آیا، حضرت عجیب بات ہے، ڈر تو ختم ہو گیا بلکہ اب مرنے کو دل چاہتا ہے. پھر پوچھنے لگا کہ حضرت یہ ہوا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو، انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہو. پہلے تمہیں ڈر لگتا تھا کہ آخرت میں تمہارا سرمایہ نہیں تھا، جب تم نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اب آخرت میں تمہارا سرمایہ ہو گیا، اب تمہارا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے. تو جو انسان آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ انسان آخرت میں اپنا سرمایہ بنا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا جو مال ہوتا ہے یا انسان کھا لیتا ہے یا انسان اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور ورثاء اس کو نیکی پہ خرچ نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کا محنت سے کمایا ہوا نہیں ہوتا، ان کو مفت میں ملا ہوتا ہے، تو وہ عیاشیاں ہی کرتے ہیں. اکثر و بیشتر یہی دیکھا. ایک آدمی تھا، اس نے 5 روپے کا جوتا پہنا ہوا تھا اور ایک لنگی کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی جو 100 روپے کی تھی. ایک جگہ کھڑا اس لنگی سے اپنے جوتے کو صاف کر رہا تھا. تو کسی بندے نے دیکھا 100 روپے کی مہنگی لنگی اور 5 روپے کے جوتے کو صاف کر رہا ہے. اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے جوتے اور لنگی کا؟ کہنے لگا یہ جوتے خود کمائی سے خریدے تھے اور لنگی ابو نے خرید کے دی تھی. تو جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو خود کماتا ہے انسان پھر اس کی قدر ہوتی ہے اس کو. اور مال کی محبت دل سے نکلتی اسی طرح ہے کہ انسان اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے. اور جو کچھ ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا. چنانچہ جو انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مال اس کو کم از کم 10 گنا زیادہ ہو کر واپس ملتا ہے.
اور اگر زیادہ اخلاص سے کرے گا تو 70 گنا ہو کے واپس ملتا ہے، اور اخلاص سے کرے گا تو 700 گنا ہو کے واپس ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اور اللہ چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا واقعہ نقل فرمایا ہے جو پہلی امتوں میں سے تھے۔ ان کے باغات تھے، کھیتی تھی، بڑی آمدنی تھی، تو جو باپ تھا جس نے کھیت بنائے تھے وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا تھا۔ چنانچہ جس دن وہ کھیتی کاٹتا تھا، پھل کاٹتا تھا، تو مسکین جمع ہو جاتے تھے اور وہ ان میں بہت سارا مال تقسیم کر دیتا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن مجید میں بھی ہے کہ جس دن تم پھل کاٹو تو ان کو دیو جو غریبوں کا حق ہے اس میں سے۔ تو گویا عشر وہ اس میں سے ادا کرتا تھا اور لوگ اس سے لیتے تھے۔ وہ فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کی اولاد آ گئی، تو اولاد میں سے ایک بندہ تھا جس کے دل میں مال کی بہت محبت تھی۔ اس نے کہا دیکھو ہم اتنی محنت کر کے کھیتی بوتے ہیں، پھر اس کا پھل ملتا ہے، اور جس دن پھل ملتا ہے تو یہ مفت خورے آ جاتے ہیں اور اتنا مال لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا بھئی کیا کریں، یہ تو اب ایک روٹین بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس دفعہ جب ہم فصل کاٹیں گے نا، ہم کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے، خبر ہی نہیں دیں گے، اور ہم چپکے سے چلے جائیں گے اور جا کے فصل کاٹ لیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا تو ہم فصل سمیٹ چکے ہوں گے، تو ہمارا پیسہ بچ جائے گا۔ چنانچہ دوسروں نے بھی اس کی تجویز پہ عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح صبح جلدی تم چلے جاؤ اپنی فصل کاٹنے کے لیے اگر تم نے کاٹنی ہے، تاکہ سائل جو ہیں وہ نہ پہنچ سکیں، اس سے پہلے پہلے ہم سمیٹ لیں۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ چل پڑے فصل کاٹنے کے لیے اور بڑے چھپ کے چلے، خفیہ طریقے سے ایسے نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کہ وہ کہیں گئے ہیں یا نہیں۔ اللہ يَدْخُلَنَّهَا علیکم اليوم مسکین، کہ آج کے دن کوئی مسکین ہمارے اوپر داخل نہ ہو، کوئی نہ آئے ہمارے پاس۔ چنانچہ کیا ہوا کہ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جتنی فصل تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے عذاب بھیجا تھا اس کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی، ان کے پلے کچھ بھی نہ آیا۔ ان کو جو فصل ملتی تھی وہ اصل میں ان فقیروں کی سبب سے ملتی تھی، جب انہوں نے فقیروں کو ہی پیچھے ہٹا دیا تو پھر ان کو بھی کچھ نہ ملا۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اس لیے مال دیتے ہیں کہ وہ حق والوں تک پہنچا دیں، اگر وہ پہنچاتے رہیں گے اللہ ان کو مال دیتے رہیں گے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بجائے کسی اور کے ذریعے سے دلوا دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کام کاروبار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی بڑا اچھا کام تھا، ہم نے تو ملینز لوگوں سے لینے تھے، پتہ نہیں کیا ہوا جی کہ اب تو ہم ملینز کے قرضوں میں آ گئے۔ تو ملین کبھی لینے ہوتے ہیں اور حالات بدلتے ہیں تو کبھی ملین دینے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو جو دیا تھا وہ صرف ان کا نہیں تھا، ان کو تو اللہ نے ڈاکیا بنایا تھا کہ تم دو، اور انہوں نے ڈاک نہیں پہنچائی تو پھر ایسے ڈاکیے کو اپنی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرے بندے کو رکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے وہ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچانا شروع کر دیا۔ ہمارا حق ہمارے رزق میں سے ایک وقت کی 2 روٹیاں ہیں جس سے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، ایک لباس ہے جس سے کہ ہمارا جسم ڈھپ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے اہل خانہ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، ایمان والوں کا ہے، غریبوں کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان کو رزق گھر کے بیماروں اور کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ جو گھر کا بیمار بندہ ہوگا اس پر رحم کھا کے اللہ رزق دے دیتے ہیں، یا گھر میں سب سے کمزور ہوتا ہے اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ تو جب رزق ہی ہمیں بچوں کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر بچوں پہ کیوں نہ خرچ کریں، کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔
ہمیں ایک مرتبہ تجربہ ہوا، ایک آدمی تھا، اس کا بزنس بہت اچھا تھا، کروڑوں میں کھیلتا تھا، ملینر تھا، مگر اس کے اندر مال کی محبت ایسی تھی کہ اپنے گھر کے کسی بھی بندے کا علاج نہیں کرواتا تھا۔ کوئی بیمار ہو جاتا، جی حضرت تعویذ بنا دیں، کچھ جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ نزلہ زکام کسی کو ہوتا تو اس کے لیے بھی تعویذ بنواتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا حضرت تعویذ بنا دیں۔ پھر میں نے کہا بھائی میں تعویذوں والا پیر نہیں ہوں، میں تو آپ کو سیدھی سیدھی بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بدن کی بیماری ہے، اور بدن کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تعویذوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ چنانچہ اس کے گھر کے لوگ مہینوں بیمار رہتے تھے، وہ تعویذ پانی میں پلاتا رہتا تھا، ان کا علاج نہیں کرتا تھا۔ افسوس ہوتا تھا اس بندے کے دماغ پہ کہ اتنا اللہ نے دیا لیکن اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں تھی۔ تو یہ مال کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو یہ بندے کو کنجوس بنا دیتی ہے۔ ہمارے ہاں کنجوس مکھی چوس بنا دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو امیر لوگ تو چلو دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی وہی پیٹ بھرنے کے لیے، تو شریعت نے ان کی بھی رعایت رکھی۔ شریعت نے کہا کہ بھئی اگر مکھی گر بھی گئی تو مکھی کو نکال دو، باقی کھانا کھا سکتے ہو۔ تو ایک بخیل تھا، اس کے کھانے میں مکھی گر گئی تو اس نے مکھی کو چوسا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے، اور پھر اسے پھینکا۔ تو یہاں سے ٹرم بن گئی کنجوس مکھی چوس۔ تو اللہ رب العزت یہ بیماری ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں سخاوت کی نعمت عطا فرمائے، دل بڑا ہو۔ جب دل بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کا رزق بھی وسیع فرما دیتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید سمجھنی مشکل ہو، کہ ہمارے مال میں عزیز رشتہ داروں کا تو حق ہے ہی صحیح، ہمارے مال میں ہمارے دشمنوں کا بھی حق ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جلدی۔ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف مومنوں کو رزق دیتے ہیں یا کافروں کو بھی دیتے ہیں؟ اپنوں کو دیتے ہیں یا پرایوں کو بھی دیتے ہیں؟ وفاداروں کو دیتے ہیں یا غداروں کو بھی دیتے ہیں؟ تو جو پروردگار وفاداروں کو بھی دیتا ہے، دنیا میں غداروں کو بھی دیتا ہے، اس نے ہمیں کہا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ ہمارے اندر یہ خلق ہونا چاہیے کہ ہمارا مال انسانیت کے اوپر لگنا چاہیے، چاہے مسلمان ہو یا چاہے کافر ہو۔ ان کی خیر خواہی ہونی چاہیے، بھلائی ہونی چاہیے۔ مومن کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے، مومن پہ لگے تو یہ درجے میں اور بڑا ہے، اچھا ہے، اور اگر رشتہ دار پہ لگے تو اس سے اور درجہ بڑھ گیا، اس لیے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے، مومن بھی ہے، حق زیادہ ہے۔ مگر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، جو لگائے گا اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اس کے لیے آئے گا۔ اسی لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بندے نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور وہ بینکرپٹ ہو گیا۔ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کراچی میں بیان تھا، بہت پہلے کی بات ہے، اس میں بزنس کمیونٹی زیادہ تھی، میمن لوگ تھے، تو ان سے بھی میں نے یہی کویسچن پوچھا کہ آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، سفر کرنے والے ہیں، کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کوئی بندہ ہو جس نے مسجدیں بنوائی ہوں یا مدرسے بنائے ہوں اور وہ بینکرپٹ ہو گیا ہو؟ پورے مجمع میں کسی کی جرت نہیں تھی کوئی ہاتھ اٹھاتا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، فیکٹریاں بنانے والے، کارخانے بنانے والے، کھیتیاں بنانے والے بینکرپٹ ہوئے۔ تو بینکرپٹ وہ ہوتے ہیں جو دنیا بناتے ہیں، جو دین بناتا ہے اس کو اللہ بینکرپٹ نہیں ہونے دیتے، اللہ اس کو برکتیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے برکتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن انسان کو نظر نہیں آتا کہ یہ مجھے اللہ کی رحمت سے ہی مل رہا ہے، وہ اس کو اپنی محنت سمجھتا ہے۔ جو ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ محنت کرنے والے بڑے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں سارا دن فیکٹری جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو ایک آرڈر نہیں ملتا، فیکٹری نقصان میں جاتی ہے، حالانکہ فیکٹری لگی ہوئی ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں کہ جو دکان چھوٹی سی ہوتی ہے مگر گاہک کتنے ہوتے ہیں کہ سمٹتے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ گاہکوں کو بھیجتا ہے۔
رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں کسٹمر بن کے۔ تو جب اللہ نے ہمیں دیا تو اللہ کے دین کے لیے پھر ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے عثمان غنی لانو جیسا خلق ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ، نبی علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں نکلنا تھا، عثمان غنی لانو نے 100 سے کئی 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اس وقت پیش کر دیے، اے اللہ کے وسلم یہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ ایک مرتبہ عثمان غنی لانو نے سامان منگوایا شام سے، اور وہ ایسے وقت میں مدینہ پہنچا کہ جس وقت میں اس کی بڑی شارٹیج تھی اور کسی اور تاجر کا مال ابھی نہیں پہنچا تھا، کنسائنمنٹ نہیں آئی تھی۔ جب ان کا مال پہنچ گیا اور وہ سینکڑوں اونٹ تھے تو مدینے کے تاجر ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے جی کہ آپ یہ مال ہمیں دے دیں، ہم آگے اس کو تقسیم کر دیں گے، یعنی آپ ہول سیل میں ہمیں دے دیں، ہم آگے ریٹیل میں اس کو فروخت کر دیں گے۔ فرمایا کہ اچھا بتاؤ مجھے کتنا پروفٹ دو گے؟ کسی نے کہا کہ جی جتنی مال لگا ہے ہم اس سے دگنی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں، 100 لگایا ہے تو ہم 200 پے کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی ہم آپ کو 300 پے کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کو 100 کے بدلے 400 پے کر دیتے ہیں۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اتنا پروفٹ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 100 کے بدلے آپ کو 400 دینے پہ ہم تیار ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دیتا ہے۔ تو یہودی لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ آ کے پوچھنے لگے کہ کون کسٹمر ہے جو آپ کو 4 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پروردگار کائنات ہے، جو اللہ کے راستے میں میں خرچ کروں گا تو کم سے کم مجھے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ لہذا انہوں نے وہ پورا کا پورا مال ایمان والوں میں ویسے ہی تقسیم فرما دیا۔ اللہ نے ایسا دل دیا تھا کہ ایمان والوں میں ویسے ہی تقسیم کر دیا اللہ کے نام پہ۔ تو دل بھی عثمان غنی لانو جیسے والا ہو۔ چنانچہ جب وہ اتنا خرچ کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو رزق عطا فرمائے اور وہ دین کے راستے پہ خرچ کرے، ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے قیامت کے دن کے حساب کو آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔